बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन से लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं? जवाब: हक के मुनकर लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं। सवाल: जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे उनको क्या कहते हैं? जवाब: जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे उनको मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल: क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब: क़यामत के करीब इंसान का पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल: किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब: लंबा क़याम करने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है। सवाल: दौलत के अलावा कौन सी चीज़ रिस्क में शामिल है? जवाब: दौलत के अलावा नेक औलाद रिस्क में शामिल है। सवाल: सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब: सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल: क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब: जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल: कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? जवाब: कुरान पाक में यौमुल फुरकान जंग बदर के दिन को कहा गया है। सवाल: सुलह हुदैबिया की किताबत किसने की? जवाब: सुलह हुदैबिया की किताबत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने की। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तरावी जमात के साथ पढ़ाई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी जमात के साथ पढ़ाई। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको 9 या 10 साल जेल में कैद रखा गया। सवाल: किस फतह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? जवाब: फतह मक्का को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है। सवाल: हजरत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना के किस इलाके में दीगर अज़वाज मुत्तहरात से अलहदा रहती थीं? जवाब:
بستی عالیہ میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھیں۔ سوال: قوم سمود حضرت صالح کی ہے، بتائیے ارم والے کس نبی کی قوم ہیں؟ جواب: ارم والے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہیں۔ سوال: کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کر وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: 1. اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو نہ لگائی ہو۔
2 گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو، 3 گھر میں رکھے ہو کپڑے خود بخود کٹ جانا، 4 گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا، 5 گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے یا بھاری چیز گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: شہادت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کی لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں عیسائی کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یک کے بعد دیگر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے عمامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عوام نے اپنے سر پر زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا اور میدان جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے عمامے تھے، اسے حاکم نے روایت کیا۔ سوال: اویس کرنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب: اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟
جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سوال: کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب: عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مسلک ہے؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیے کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
سوال، حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب، سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ سوال، قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال، اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال، کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ جواب، یزید اول، جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کا طلب فرمایا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ سوال، تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب، تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی تھی۔ سوال، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب، ارکان اسلام 5 ہیں۔ سوال، کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر گئی ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جواب، جنگ جمل کے بارے میں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب، پتھروں کی رگڑ سے۔ سوال، حضرت الیاس علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال، قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟
جواب: قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال: گرمیوں میں کون سی غلطی کرنے سے کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: اکثر لوگ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نہیں بلکہ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ سوال: کس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: کن دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دو تفرقہ نہ ڈالو۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہے۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں رکھا گیا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: گھر میں گیس کھینچنے والا کمپریسر پمپ لگانا کیسا ہے؟ جواب: گورنمنٹ سے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گیس چوری کرنے کے جرم میں آتا ہے، اس سے دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں، یہ حق تلفی ہے اور ناجائز ہے، قیامت والے دن یہ حق دینا پڑے گا۔ سوال: شادی کے بعد کون سی چیز بیوی کو نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: شادی کے بعد بیوی کو حق مہر نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟ جواب: ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلاً نماز جنازہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟
जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबील और अकलीमा पैदा हुए। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन माने हो गया? जवाब, फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब, हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब, सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल, सबसे पहले नमाज के औकात किस नबी ने मुकर्रर किए थे? जवाब, सबसे पहले नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद किस जगह पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद 7वें आसमान पर है। सवाल, ग़ज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, ग़ज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबील से करवाई थी। सवाल, अफ्तार से पहले कौन सी सूरत 3 बार पढ़ने से साला साल रिस्क की बारिश होती है? जवाब, अफ्तारी के वक्त रोज़ा अफ्तार करने से पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़कर खजूर पर दम करके खाने से इंशाल्लाह रिस्क में इजाफा होता है, क्योंकि सूरह कौसर वैसे ही रिस्क की फरावानी के लिए मशहूर है और अफ्तारी का वक्त कबूलियत दुआ के लिए मशहूर है। अफ्तारी के वक्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने वाले के 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। सवाल, जुमे के लिए गुस्ल सबसे पहले किस नबी ने किया था? जवाब, जुमे के लिए गुस्ल सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे? जवाब, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू खाते थे। सवाल, आजकल कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है? जवाब, गैर अल्लाह की कसम खाना शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है।
सवाल, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल, किस सूरत की तिलावत इंसान को अमीर करती है? जवाब, सूरतुर रहमान की तिलावत इंसान को अमीर करती है। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन उमरू ने शहीद किया। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है? जवाब, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है। सवाल, हदीस नबवी में हाफसा तेज करने के लिए किन 5 चीज़ों का जिक्र है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से हाफजा तेज हो जाता है। 1, मिठास खाने से। 2, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से। 3, मसूर की दाल खाने से। 4, ठंडी रोटी खाने से। 5, आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल, ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमान को आर्ज़ी हज़ीमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदाइशी शहर उर किस दरिया के किनारे आबाद था? जवाब, दरियाए फ़िरात के किनारे। सवाल, दुनिया के सबसे कदीम कीड़े का नाम क्या है? जवाब, लाल बेग। सवाल, कौन से बादशाह कसरा कहलाते थे? जवाब, सासानी बादशाह खुद को कसरा कहलाते थे। सवाल, ज़कात के मसारिफ कुरान मजीद में किस सूरत में बयान हुए हैं? जवाब, ज़कात के मसारिफ सूरह तौबा में बयान हुए हैं। सवाल, सांप की तिब्बी उम्र कितनी होती है? जवाब, सांप की तिब्बी उम्र 1000 साल होती है। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ग़ज़वा उहद में हलाक हुआ? जवाब, उबी बिन खल्फ।
सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तर्का में क्या छोड़ा? जवाब, एक सफ़ेद खच्चर, चंद हथियार और कुछ ज़मीन जो आम मुसलमानों के लिए सदका करने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही दे दिया था। सवाल, असहाबे कहफ जिस गार में मुकीम रहे, इस गार का दहाना किस तरफ था? जवाब, असहाबे कहफ जिस गार में रहे, उस गार का दहाना शुमाल की तरफ था। सवाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल क्या काम करते थे? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल अरबी और इब्रानी ज़बान में इंजील लिखते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान अब्दुल कहार नाम से पुकारते हैं। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त है? जवाब, मौत का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त है। सवाल, किस मौके पर धोखा देना जायज़ है? जवाब, जंग के मौके पर धोखा देना जायज़ है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? जवाब, कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं। 1 यूसुफ, 2 यूनुस, 3 हूद, 4 इब्राहीम, 5 मोहम्मद, 6 नूह। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल, औरत का कौन सा फल खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब, औरत का आम खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुले सिरात का जिक्र है? जवाब, सूरह मरियम है जिसमें पुले सिरात का जिक्र है। सवाल, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी 2 खुदाओं को मानते हैं।
سوال: اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ جواب: اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو اس دنیا سے بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔